بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کمال الدین صاحب صاحب، چھتیس برادری کے تمام ذمہ داران، راجستھان کور کمیٹی کے مجلس کے صدر جناب جمیل خان صاحب اور تمام میرے مجلس کے رفقا، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، ہمارے پروگرام میں درگاہ شریف میں جا کر چادر گل پیش کرنا کا پروگرام تھا، مگر کمال الدین صاحب کی محبت، آپ کی محبت، مجھے یہاں پر آ کر کچھ کہنے کا موقع آپ نے عنایت فرمایا. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. کمال الدین صاحب حیدرآباد میں مجھ سے ملنے کے لیے، اگر میں غلط نہ کہوں تو 4 سال پہلے آپ آئے تھے. ہاں، 4 سال پہلے آئے تھے. ان کے پاس گھر میں شادی تھی، تو ہم اس میں شرکت نہیں کر سکے، اور اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے کہ اب مجلس راجستھان میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کر چکی ہے، اور آج الحمدللہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر مجھے اپنی بات کہنے کا موقع آپ نے دیا. آپ کا بہت شکریہ. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اللہ کے ایک ولی کے آستانے پر حاضری کا موقع ملا. حضرت جمن شیر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجھے بتایا گیا ہے. یہ میرا اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ مجھے اس آستانے پر آنے کا موقع ملا. میں ساتھ ہی ساتھ آپ سے اس بات کی درخواست اور گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ مجلس کا ساتھ دیجئے. ہم کسی مذہب کے خلاف نہ تھے، نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا ماننا یہ ہے کہ راجستھان میں جتنی بڑی بڑی برادریاں ہیں، جو آج ایک طاقتور مقام ان کو مل چکا ہے، ان سے انصاف بھی کسی حد تک ہوا ہے. ہم آپ سے یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ان برادریوں نے اپنی طاقت میں اضافہ کیا، اور طاقت ان کو اس لیے ملی کیونکہ ان لوگوں نے اتحاد کو پیدا کیا، اور متحد ہو کر انہوں نے اپنے درمیان سے ایک نیتا کو، ایک قائد کو، ایک لیڈر کو بنایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے برادری کے کینڈیڈیٹس کو، امیدواروں کو کامیاب کیا. اور اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ راجستھان میں خاص طور سے دلت سماج ہے، آدیواسی سماج ہے اور مسلمان ہیں، یہ بہت کمزور ہیں. اور ان کی کمزوری کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ متحد نہیں ہیں. ان کے درمیان میں ان کے لیے لڑنے والا کوئی نیتا نہیں ہے، اور وہ لوگ صرف چناؤ میں ووٹ ڈالنے والے بن چکے ہیں، ووٹ لینے والے نہیں بنے ہیں. تو میرا آنے کا مقصد راجستھان میں کوئی اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں آیا ہوں تو آپ کو نیتا بنانے کے لیے، آپ کو طاقتور بنانے کے لیے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی راجنیتی ہو یا راجستھان کی راجنیتی ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، آپ میری اس بات کو یاد رکھیے
کہ اگر آپ اپنے مقدر کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نیتا کو بناؤ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز کو راجستھان کی اسمبلی میں سنائی جائے تو آپ کو اپنا نیتا پیدا کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ناانصافی کا خاتمہ ہو تو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اسکول ملے، ہماری بیٹیوں کو کالج ملے اور ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے اور ہمارے نوجوانوں کو تحفظ ملے تو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک روشن مستقبل ہو تو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے برابری کا حق ملے تو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا. یہ یاد رکھیے، اگر آپ صرف جذباتی نعرے لگا کے سمجھیں گے کہ مجھے میرا حق مل جائے گا تو جو ظالم لوگ ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح ایک ہاتھ میں کھلونا دے دو اور وہ نعرے لگائیں گے اور نعرے لگا کر سمجھیں گے کہ ان کا کام ہو گیا. یقیناً اپنے جذبات کو زندہ رکھیے، مگر میں جن باتوں کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس پر بھی تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریے. یاد رکھیے، اسد الدین اویسی کی جذباتی تقاریر سے کوئی نیتا نہیں بنتا. نیتا بنتا ہے تو آپ کے اتحاد سے، آپ کے ایک ساتھ ووٹ ڈالنے سے، تبھی جا کر آپ کا نیتا بنتا ہے. کوئی بولے گا کہ ہاں راجستھان میں 6-7 مسلمان MLA جیت کر آئے، کیا وہ ہمارے نیتا نہیں ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک بات کروں گا، آپ خود سوچ کر فیصلہ کر لیجئے کہ حالیہ دنوں میں گھاٹمیکا میں جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا. یہ جتنے مسلم MLA ہیں، اللہ نے تو ان کے منہ میں زبانیں دی، اللہ نے ان کو ہر چیز دی، مگر ان کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ان کے پاس دل، دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے. وہ ایک لفظ نہیں بول سکے جنید اور نصیر کے قتل کے بارے میں. کیوں نہیں بول سکے؟ کیونکہ ان کی پارٹی نے ان سے کہا کہ خبردار تم زبان نہیں کھولنا. اسی لیے مجلس کے صدر جمیل خان نے مجھے فون کر کے کہا کہ سر آپ کو راجستھان آنا پڑے گا اور ہم گھاٹمیکا جائیں گے جنید اور نصیر کے پیڑت پریوار سے ملنے کے لیے. میں نے کہا میں حاضر ہوں، میری زندگی کا مقصد مظلوموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے لیے لڑنا. ہم گئے وہاں پر مگر کوئی ان کا MLA ایک لفظ نہیں بول سکا. اور طرف تماشا یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ جنید اور نصیر کی تو موت ہو گئی. راجستھان سے، ہریانہ سے ظالم لوگ آ کر ان کو کڈنیپ کرتے ہیں، راجستھان سے لے جا کر زندہ جلا دیتے ہیں. جتنے 9 لوگوں کا نام FIR میں آیا، صرف ایک آدمی کی گرفتاری اب تک ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر مرنے والوں کا نام جنید اور نصیر نہیں ہوتا تو اب تک وہ 9 لوگ کو گرفتار بھی کر لیا جاتا. میں راجستھان کی سرکار کر تنقید نہیں کر رہا ہوں بلکہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں. اگر مرنے والوں کا نام جنید نصیر نہیں ہوتا تو گاؤں گاؤں میں پولیس گھس گھس کر دروازے توڑ توڑ کر مارتے ہوئے لے کر جاتی تھی ان تمام لوگوں کو. مگر مرنے والا مسلمان تھا تو نہ زندگی میں اس کی عزت، نہ موت میں اس کی عزت ہو گئی. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جذباتی نعروں سے نیتا نہیں بنتا. اگر آپ ایک فیصلہ لے لیں گے کہ اب ہم اس بار ایک تبدیلی کو پیدا کریں گے تو آپ اپنی صفوں سے نیتا پیدا کر سکتے ہیں. کوئی نیتا آسمانوں سے آنے والا نہیں ہے، کوئی نیتا زمین سے نکل کر آنے والا نہیں ہے. نیتا آپ ہی کے درمیان سے انشاءاللہ بنے گا. وہ آپ کی آواز اور آپ کی پہچان بنے گا. یہی کام مجلس اتحاد المسلمین کرنا چاہتی ہے. آج آپ دیکھیے کہ جنید نصیر کو سرکار کیا دیتی ہے، 15 لاکھ روپے، اور وہ بھی تین اسکیم کے تحت. 3 اسکیم کے تحت. وہ ویسے ہی ایک ہتیا ہوئی تھی راجستھان میں دوسرے مقامات پر، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں. وہاں پر 50 لاکھ دیے گئے. یہ آخر یہ انسان جب مرتا ہے تو اس کا مذہب دیکھ کر پیسے کیوں دیے جاتے سرکار کی طرف سے؟
تو اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان حالات کو دیکھیے. اور آج دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی جو سत्ता میں ہے دلی میں، جب سے بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی بنے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جہاں پر سمویدھان کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، جہاں پر الزام لگا دیا جاتا الپ سنکھیک سماج پر، کبھی ہم کو برقعے کے نام پر، کبھی ہم کو گوشت کے نام پر، کبھی ہم کو اپنی مسجد کے نام پر، کبھی داڑھی کے نام پر، کبھی اس کے نام پر ہم کو ٹارگٹ کیا جاتا. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جتنے بڑے بڑے کانگریس کے نیتا ہو یا کسی اور پارٹی کے جو سیکولر کہتے ہیں، جب یہ سب واقعات ہوتے ہیں تو کوئی ایک لفظ نہیں بولتا. کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے نہیں بولتا کیونکہ ان کو ووٹ نہیں ملے گا. ہم نے جا کر جب اس بات کا ڈیمانڈ مطالبہ کیا کہ کیوں نہیں مکھیہ منتری جا کر جنید نصیر سے ملے ہیں، تو مکھیہ منتری کو ہم نے مجبور کر دیا، آخر کار ان کو جانا پڑا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالات یہ ہے کہ آپ کو اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ ان کو نہیں بدلتا. اگر آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہے تو قدرت تمہاری مدد کرے گی. میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف نیت کرو اور اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ کہ اب بہت ناانصافی ہو چکی ہے، اب ہم اتحاد پیدا کریں گے، اپنے نیتا کا ساتھ دیں گے، قدرت اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے راستے بنیں گے. اور آپ کو صرف نیت کرنا ہے، آپ کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے. یقیناً آپ کے دل میں بات پیدا ہوگی کہ یہ آدمی تو آ کر بھاشن تو دے کر جا رہا ہے، مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کے حوصلے رہیں گے اور اللہ ہماری مدد کرے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے روشن مستقبل کے لیے جو لوگ آج 50-55 سال کے ہو چکے